بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اسی میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر یعنی اسے پلٹنے تک، جب نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبے میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، اور اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکریاں ہٹائیں اور اس نے لغو کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا یہ اسے وارث میں شریک ٹھہرا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔